گاڑی سڑک پر خاموشی سے رواں تھی اور گاڑی کے اندر بیٹھے دو نفوس اس گہری رات میں اپنے اندر نہ جانے کیا چھپائے اپنی اپنی سوچوں میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ ہارون کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر نرمی سے براجمان تھے۔ وہ بار بار اپنے ساتھ بیٹھی کچھ نروس سی اور کچھ پریشان سی سلور کلر کے لباس میں ملبوس ہیرا پر ایک نظر ڈال دیتا جو اس نئے روپ میں اس کی دھڑکنوں کا ارتعاش بڑھا رہی تھی۔ ہمیشہ کانفیڈنٹ نظر آنے والی ہیرا سرفراز آج حد سے زیادہ نروس لگ رہی تھی۔ بار بار اپنے ہونٹ کاٹتی، ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو اس نے کب کا صفایا کر دیا تھا اور اب اس کے ہونٹ بار بار دانتوں کی زد میں آنے کے باعث سرخ پڑ چکے تھے۔ ہارون اس کی اس حرکت پر گہری سانس لیے ناک کی سیدھ میں دیکھنے لگا۔ ان کی شادی ایسے حالات میں نہیں ہوئی تھی کہ وہ گاڑی روک کر کوئی گستاخی سر انجام دے سکتا، حالانکہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کیونکہ اب وہ اس کا محرم بن چکا تھا، اس پر مکمل حق رکھتا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اگر وہ یہ کر گزرے گا تو ایک کرارا تھپڑ اس کے گال پہ پڑے گا۔ سو خاموش رہا۔ ہیرا جو بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، کنکھیوں سے اپنے ساتھ بیٹھے ہارون کمال کے اسٹیئرنگ وہیل پہ جمے سفید ہاتھوں کو دیکھتی، جن کو بنانے والے نے بڑی خوبصورتی سے تراشا تھا، اور پھر اپنے سانولے سلونے ہاتھوں پہ چور نظر ڈالتی جن پر حنا کا رنگ گہری چھاپ چھوڑ کر انہیں مزید سانولا بنا رہا تھا۔ یہ اس کا وہ کمپلیکس تھا جو زندگی بھر اس کے ساتھ نتھی ہونے والا تھا، اور اب تو یہ احساس کمتری اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا کیونکہ اب وہ ہارون کمال کی شریک حیات بن چکی تھی، وہ ہارون جو اپنی ذات میں کمال تھا۔ آخر کیوں اس نے مجھے ہی منتخب کیا؟ میں تو کسی حوالے سے بھی اس کے قابل نہیں۔ بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ گئی۔ آج بھی اس شخص کے منانے پہ وہ ہار گئی تھی، سب کچھ بھول گئی تھی کہ وہ کس قدر سفاک ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک کمرہ شیئر نہیں کروں گی، وہ تنفر سے بولی۔ تو ہارون کمال بے نیازی سے کندھے اچکا کے بولا، نا منظور، تم میری بیوی ہو، ایک کمرہ تو کیا ایک لباس تک شیئر کروں گا تم سے، کیونکہ ہم ایک جسم ایک جان بن چکے ہیں۔ بے نیازی کے ساتھ بے شرمی بھی عروج پہ تھی۔ ہیرا مٹھیاں مزید بھینچ گئی۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، میں تایا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ یہی دھمکی تھی اس کے پاس دینے کو۔ ہارون نے ایک دم گاڑی روکی، اپنی سیٹ بیلٹ اتاری اور زور سے ہیرا کو پکڑ کے خود سے قریب تر کیا کہ ان دونوں کے چہرے ٹکرا گئے۔ اچھا، انٹرسٹنگ، اب جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ بھی جا کے بابا کو بتا دینا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا، اس کا نچلا ہونٹ نرمی سے بائٹ کرتے پھر دونوں ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ ہیرا کا سانس گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ ہارون کمال ایک نمبر کا بے شرم اور بے باک لڑکا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہ تھا۔ ہال میں اتنی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بڑے زور سے سنائی دے رہی تھی۔ ہارون نے قلم منہ میں دبایا، نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے جینز کی پینٹ کی بیلٹ کے نیچے سے چھوٹی سی چٹ نکالی، آہستہ سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اسے کھولا، جبکہ قلم ابھی بھی منہ میں تھا اور نظریں ویسے ہی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بریانی بنانے کا طریقہ۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چٹ پہ بریانی بنانے کا پورا طریقہ تھا۔ اس کے ہاتھوں نے اس چٹ کو بری طرح سے مسل کے پھینکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ دوسری چٹ نکال رہے تھے جو کہ کالر کے نیچے رکھی تھی۔ رول کی ہوئی کاغذ کی چھوٹی سی پرچی اس کے ہاتھ میں تھی۔ تیزی سے اس نے پرچی کھولی۔ خوبصورت ہنسی کا طریقہ۔ اپنے منہ کے دونوں جبڑوں میں اپنی انگلیاں ڈال کے اتنا زور سے کھینچیں کہ آپ کے گالوں میں درد شروع ہو جائے۔ یہ کیا؟ بھویں اپنی جگہ سے کچھ اور اوپر ہو گئیں۔ ماتھا ٹھنکا اور دھم سے ہیرا کا چہرہ اس کے سامنے تھا جو صبح ڈکشنری لینے آئی تھی۔ سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ ہیرا اس کے اسٹڈی ٹیبل کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ ایک دم سے ٹھٹکی تھی وہ۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ بالوں میں اس کے ہاتھ تیزی سے ٹاول چلا رہے تھے۔ میں اپنی ڈکشنری لینے آئی تھی۔ ہیرا نے انگلیوں سے بال کان کے پیچھے کیے اور پھر وہ بھاگنے کے سے انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ اوہ،
تو پیپسی کا کام ہے یہ سارا، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے غصے سے اسے اس نام سے پکارا جو وہ اسے چڑھانے کے لیے بولتا تھا۔ پیپسی کی بوتل آج تمہاری خیر نہیں۔ پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ اب کیا کروں؟ اس نے بازو سر کے پیچھے کیے، دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو آپس میں جوڑا اور سر کے نیچے رکھ کے کرسی پہ تھوڑا سا ڈھہ گیا۔ جب کچھ آتا ہی نہیں تھا تو کیا کرتا؟ سوالیہ پیپر کو 2 دفعہ تو وہ پہلی پرچے پہ اتار چکا تھا، اب اور کیا کرتا؟ پھر کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کوشش کی کہ آگے پیچھے والوں سے کسی سے مدد لے، پر ان کی حالت بھی پتلی لگ رہی تھی، پر وہ پھر بھی پیپر کے ساتھ کشتی میں مصروف تھے۔ اس کی تو اب بس ہو گئی تھی۔ آرام سے ٹانگیں پھیلا کے بازو کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کے وہ ٹانگوں کو آہستہ آہستہ ہلانا شروع ہو گیا۔ نگران نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا تھا۔ ہارون نے اس سے آنکھ مار دی۔ نگران گڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہارون کے کانفیڈنس پہ اسے حیرت ہو رہی تھی، اور ہارون کب تک وہاں بیٹھتا؟ وہ بور ہو چکا تھا۔ اس بار صرف اس پیپسی کی بوتل کی وجہ سے اس کا بی گریڈ میں کامیاب ہونے کا پلان بھی کینسل ہو گیا تھا، اور یہ آخری چانس تھا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ پیپر الٹا کر کے اٹھا اور بڑی شان سے ہال میں چہل قدمی کرتا دروازے کی جانب سیٹی مارتا نکل گیا۔ نگران کو ایک بار پھر آنکھ مارنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے موبائل جیب سے نکالا اور اپنے بچپن کے ساتھی شیطان کو کال ملائی۔ دوسری طرف طلحہ چونک سا گیا۔ ارے اتنی جلدی پیپر ختم بھی ہو گیا تمہارا؟ گولی مار پیپر کو، جلدی سے مجھے لینے آ جا، آج تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہونے والی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی سے آ جا۔ طلحہ کی بکواس سنے بغیر موبائل بند کر کے جیب میں اڑستا سیٹی بجاتا گیٹ تک آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے جائے اور اس پیپسی کی بوتل کا ڈھکن کھول کے ساری گیس باہر نکال دے۔ نہ جانے کیا سمجھتی ہے خود کو، کس بات کی اکڑ ہے اس میں، آج ساری اکڑ نکالتا ہوں اس کی۔ دانت پیستا وہ سڑک کے کنارے پگ ڈنڈی پہ چلنے لگا۔ طلحہ جو اپنی بائک اڑاتا ہوا لے کے آ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں بھی اڑی ہوئی تھیں۔ خیریت تو ہے، ساری رات نقل کی پرچیاں تیار کی اور اتنی جلدی پیپر دے کے باہر آ گئے، کیا کوئی بھی سوال ان پرچیوں میں سے نہیں آیا؟ طلحہ کی تشویش بڑھ گئی۔ ہارون نے طلحہ کی کمر پہ ایک چپت رسید کی اور اس کے پیچھے بائک پہ بیٹھ گیا۔ آج تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، آخری چانس تھا میرا BA میں پاس ہونے کا اور ابا کی نظروں میں تھوڑا سا سرخرو ہونے کا، مگر یہ بات وہ آئنسٹائن کی اولاد سے ہضم نہیں ہو سکی۔ آج اس کی ساری سائنس نکالتا ہوں میں، ذرا مجھے گھر جلدی پہنچا دے۔ طلحہ اس کی بات سمجھ کے ایک کہا فضا میں اچھال گیا۔ تو یہ سارا کام مسافت کی پڑیا کا ہے، مان لیا باس اسے۔ اگر تجھے کوئی ہرا سکتا ہے تو صرف اور صرف وہی، تمہارے ہوش ٹھکانے لگا سکتی ہے وہ گلا پھاڑ کے ہنستا گیا، اور ہارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیرا کے ساتھ ساتھ طلحہ کا بھی گلا دبا دے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا، جانتا تھا کہ پڑھاکو بی بی چھت پہ بیٹھی پڑھنے کا شغل فرما رہی ہوگی، اور اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ بھاری بھرکم کتابیں اپنے سامنے پھیلائے، آنکھوں پہ گول چشمہ لگائے، کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ہارون چیل کوے کی طرح اس کی کتابوں پہ جھپٹا اور اس کے سامنے سے اچک لی۔ تو محترمہ کا خواب اس بار میڈیکل فیلڈ میں گولڈ میڈل لینے کا ہے نا؟ کتابیں سلامت رہیں گی تو یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا نا؟ وہ اس کے سامنے اس کی کتابوں کو پھاڑتا ہوا ہوا میں اچھالتا غصے سے پھنکارا، اور ہیرا کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں ابھی کے ابھی تایا کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں۔ وہ جب ہارون کی حرکتوں سے بہت زیادہ زچ ہو جاتی تھی تو یہی دھمکی دیتی تھی، کیونکہ ہارون صرف اور صرف اپنے باپ سے ڈرتا تھا، ورنہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا تھا۔ آج تو تم وزیر اعظم کو بھی گھر بلا لو، تب بھی میں ٹلنے والا نہیں۔ کیا تکلیف تھی تمہیں اگر اس بار میں پاس ہونے ہی والا تھا تو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں تمہیں اپنے علاوہ کوئی کامیاب ہوتا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے کامیاب ہوتی ہو میڈیکل فیلڈ میں۔ وہ اس کی کتابوں کا اس کی آنکھوں کے سامنے تیا پانچا کر چکا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی کمینے انسان۔ اگر کامیابی چاہیے تو محنت کر کے کامیابی کماؤ، نقل مار کے کیوں؟ او بی بی، مجھے تمہارے بھاشن نہیں سننے،
خدا نے تھوڑا سا دماغ کیا دے دیا، اپنے آپ کو 7ویں آسمان پہ سمجھنے لگی ہو؟ کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ زمین میں گڑ جاؤ گی۔ وہ اس قدر حقارت سے بولا کہ ہیرا واقعی زمین میں گڑ گئی۔ کاش خدا نے شکل کے ساتھ تھوڑی سی عقل بھی دی ہوتی تمہیں۔ اکیلی شکل کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ یہ شکل تو تمہیں BA تک پاس نہیں کروا سکتی۔ وہ دو بدو بولی تو ہارون اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ چٹاخ تھپڑ کی گونج ہر کمرے میں سنائی دی تھی۔ کمال صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہارون کا گلا دبا دیں۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کیوں اس بچی کی کتابیں پھاڑ دیں؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کل اس کا پیپر ہے؟ ابھی جا کے مارکیٹ سے اس کے لیے نئی کتابیں لے کے آؤ، یہ تمہاری سزا ہے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے بے دخل کرتا ہوں۔ چلو جاؤ، نکل جاؤ۔ ناہجار اولاد۔ تایا جان کی گرج سے ہیرا کا دل بھی کانپ گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ صرف یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ ہارون بالکل سکتے میں تھا۔ آج پہلی بار اس لڑکی کی وجہ سے اسے تھپڑ پڑا تھا اور اس کے دل میں ابال اٹھ رہے تھے۔ حد تک کا احساس ہر چیز پہ حاوی تھا۔ نہیں لے کے آؤں گا کتابیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ غصے سے بولا تو کمال صاحب کے ہاتھ بالکل ساکت رہ گئے۔ تمہیں پیدا کرنے سے بہتر تھا کہ میں خودکشی کر لیتا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ دفع ہو جاؤ، میں خود لے آؤں گا کتابیں، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ غصے سے وہ کمرے سے نکل گئے اور ہارون کمال آنکھوں میں شعلے بھر کے ہیرا کو دیکھنے لگا۔ تمہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ بات ماتھے پہ لکھ لو کہ اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن تمہارا ہارون کمال ہے۔ تمہیں پل پل تڑپاؤں گا، جلاؤں گا، چین نہیں لینے دوں گا۔ وہ اسے چیلنج کرتا باہر نکل گیا اور ہیرا بالکل سہم کے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ یہ یونانی دیوتا نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، جیسے یہ خدا ہے اور باقی ساری مخلوق اس کے پیروں کی دھول ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ویسے تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے، ہیرا بالکل سچ کہتی ہے تمہارے بارے میں۔ تمہارے پاس بس ایک اچھی شکل ہے، عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابے یار، کیا ضرورت تھی کھلم کھلا دشمنی مول لینے کی؟ ایسے دشمنوں سے سرد جنگ کی جاتی ہے، ان کی پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا جاتا ہے۔ تم نے تو اپنے باپ سے بھی دشمنی مول لے لی اس لڑکی کی وجہ سے۔ طلحہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ اور بھی زیادہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے آیا ہوں، اپنی بے عزتی کروانے نہیں آیا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا تو طلحہ نے اس کے کندھے پہ چپت رسید کی۔ کیا فائدہ تمہاری اچھی صورت کا؟ اسی سے فائدہ اٹھا لو اور ایسا بدلہ لو کہ وہ منہ کے بل گرے۔ وہ رازدارانہ طور پہ گویا ہوا تو ہارون حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ارے مطلب بالکل سیدھا ہے، تمہیں تو پتہ ہے محلے کی لڑکیاں تمہاری ایک جھلک کے لیے دھوپ میں سڑتی رہتی ہیں۔ تم ذرا سا مسکرا کے کسی کی طرف دیکھو تو ساری رات ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اپنی یہ ادائیں اور یہ جلوہ ہیرا کو بھی دکھاؤ اور اسے اپنا گرویدہ بنا لو اور پھر اسے منہ کے بل گراؤ، پھر ہوگا تمہارا بدلہ پورا اور مزہ بھی آئے گا اس کھیل میں۔ وہ اپنی طرف سے بڑی سمجھداری کی باتیں بتا رہا تھا اور ہارون ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا میں اسے اپنا جلوہ دکھاؤں؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس پیپسی کی بوتل کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا؟ جتنی شکل سے سڑی ہوئی ہے نا اتنی ہی کڑوی بھی ہے۔ اپنا پلان اپنے پاس ہی رکھ۔ طلحہ نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ بس ذرا رنگ ہی سانولا اس کا، ویسے تو بڑی کشش ہے اس میں، شاید تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں پہ، ایسی آنکھوں پہ تو لڑکے مرتے ہیں، اور تمہیں تو بس ناٹک کرنا ہے۔ جب وہ تمہاری محبت میں سر تا پیر ڈوب جائے گی تو اسے منہ کے بل گرا دینا اور تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، اور وہ کبھی سر اٹھا کے تمہیں دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ لڑکیوں کے جذبات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ اب آگے تمہاری مرضی، تمہیں مشورہ دینا میرا کام تھا، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ اس کے کان میں بات ڈال کے چلا گیا اور ہارون کئی پل سوچتا رہ گیا۔
جس کام کو سوچ کر ہی اسے الجھن ہو رہی تھی وہ کام بھلا وہ کرے گا کیسے؟ وہ پیپر دے کے باہر نکلی تو دھوپ سیدھا چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ تھکان سے اس کا برا حال تھا، آنکھوں میں رت جگے تھے، مگر شکر تھا کہ پیپر اچھا ہو گیا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر کے بعد اس کی دوستوں اور ٹیچرز نے اس کے لیے پارٹی رکھی تھی، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ اس بار بھی بازی وہی لے جائے گی، پورے بورڈ میں وہی ٹاپ کرے گی۔ اس کا دل بس گھر جا کے سونے کو چاہ رہا تھا، مگر پارٹی میں جانا بھی ضروری تھا۔ تایا ابا نے کہا تھا وہ خود اسے لینے آئیں گے، اس لیے وہ کالج گیٹ کے باہر انتظار کرنے لگی کہ اچانک وہاں بائک رکی اور کوئی بڑی شان سے بائک سے اتر کے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے، بالوں میں انگلیاں چلاتا، سیٹی کے سے انداز میں لبوں کو گول کرتا وہ اس کی جانب آیا۔ ہیرا کچھ پل سر تپا اسے دیکھتی رہی، پھر ناگواری سے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ہارون کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، مگر مسکراہٹ برقرار تھی۔ چلیں گھر؟ اف کتنی گرمی ہے یہاں، شکر ہے سن بلاک لگا کے آیا ہوں، ورنہ میرا چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ وہ نک چڑی لڑکیوں کی طرح وضاحت دینے لگا، پھر خود ہی خاموش ہو گیا، کیونکہ ہیرا نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ میں بندی گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میڈم صاحبہ، آپ کا ہی انتظار ہے، چلیں گھر؟ وہ دلربا انداز سے بولا تو ہیرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی بڑی تبدیلی؟ لگتا ہے بدلہ لینے کے چکر میں ہے موصوف، دل میں سوچا۔ تایا کہاں ہے؟ انہوں نے آنا تھا لینے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے منہ لگا گئی۔ ابا جی نے کہا ہے کہ تمہیں لے کے آؤں۔ اتنا ہینڈسم لڑکا تمہیں لینے آیا ہے اور تمہارا موڈ خراب ہے، بری بات ہے، ناشکری کرنا۔ وہ ناک سکوڑ کے بولا، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تم جاؤ میں رکشے پہ آ جاؤں گی۔ ایسی بھی کیا دشمنی، کزن ہوں میں تمہارا، احسان ہے مجھے کہ اتنی گرمی میں تم پیپر دے کے ہلکان ہو، اس لیے تمہیں لینے آ گیا۔ آؤ بیٹھو بائک پہ، وہ اسے تحکم کے انداز میں کہتا خود بائک اسٹارٹ کر چکا تھا، اور ہیرا کے پاس اس ہلاکو خان کے پیچھے بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اسے بس گھر جانا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھی اور بائک کے پچھلے ہینڈل کو پکڑ لیا۔ ہارون نے ایک جھٹکے سے بائک اسٹارٹ کی تو وہ گرتے گرتے بچی۔ مجھے پکڑ لو ورنہ ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، مگر ہیرا اس سے فاصلہ رکھ کے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دور ایک آئس کریم پارلر پہ اس نے بائک روک دی۔ آئس کریم کا موڈ ہو رہا ہے، اندر چلو۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے آئس کریم نہیں کھانی، وہ نخوت سے بولی۔ کیا پتہ کہیں زہر کی پڑیا ہی نہ ملا کے کھلا دے، دل میں سوچا، مگر وہ بائک سے اتر چکا تھا۔ چشمہ اتار کے بالوں میں ٹکایا۔ چلو، تمہارے ایگزام ختم ہونے کی خوشی میں میری طرف سے ٹریٹ سمجھ لو، زہر نہیں کھلاؤں گا تمہیں۔ وہ جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ ہیرا کا موڈ سخت برا ہوا۔ دیکھو تمیز سے گھر چلو، مجھے تیار ہو کے پارٹی میں بھی جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی میں، اپنی ٹریٹ اپنے پاس رکھو، وہ بیزاری سے بولی۔ ارے میں بھی تو ٹریٹ ہی دے رہا ہوں تمہیں، چلو اندر نہیں جانا تو رکو میں یہیں لے آتا ہوں۔ وہ جیسے ہار مان گیا اور اندر غائب ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریمز تھیں۔ تمہیں ونیلا فلیور پسند ہے نا، یہ لو پکڑو اور راستے میں کھاتی جانا۔ اب برا موڈ مت بناؤ، اگر میں اچھا بن ہی رہا ہوں تو میری اچھائی کو ہضم کرو۔ وہ ایک آنکھ دباتا ہیرا کو سکتے میں مبتلا کر گیا۔ آخر اتنا التفات کس لیے تھا؟ وہ جاننے سے قاصر تھی۔ گھر آنے تک وہ آئس کریم ختم کر چکی تھی۔ جلدی سے شاور لیا، کبرڈ کھولا، کوئی بھی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا، کیونکہ اس طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھنا تک اسے وقت کا ضیاع لگتا تھا۔ وہ جلدی سے نازش کے کمرے کی جانب لپکی۔ نازش ہارون کمال کی چھوٹی بہن اور اس کی تایا ذات تھی۔ اچھی دوستی تھی دونوں میں، ایسی مشکل میں صرف وہی ہیرا کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ ہاتھ میں میرون جوڑا پکڑے کمرے کی جانب بھاگی، باتھ روم میں گھس کے جلدی سے لباس پہنا جو اچھا خاصا چست تھا، اور مصیبت یہ کہ اس کی پچھلی زپ جو وہ کھول بیٹھی تھی اب بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ الجھے بالوں میں پھنسی زپ نکالنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی،
نہ تو وہ ڈریس اتر رہا تھا نہ پہنا جا رہا تھا۔ اس حالت میں وہ باہر نکل کے نازش کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ جو آئینے کے سامنے کھڑی کشتی کرنے میں مصروف تھی، پیچھے دیکھے بغیر ہی بڑبڑانے لگی۔ نازش کی بچی، یہ اچھا ڈریس دے دیا تم نے مجھے، اب جلدی سے یہ منہ زپ بند کر دو تاکہ میری جان چھوٹے۔ اس کے سیاہ لمبے بال آدھے چہرے پہ بکھرے تھے۔ اچانک کسی نے اس کے کمر سے بال سمیٹ کے آگے کیے۔ اس کا کھردرا لمس ہیرا کے بدن پہ کپ کپی طاری کر گیا۔ پھر ان دونوں ہاتھوں سے اسے کندھے سے پکڑ کے سیدھا کیا اور آہستہ سے زپ بند کی، جو پوری کھلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہیرا نے سامنے آئینے میں دیکھا، اس کی دل خراش چیخ نکلی کہ کمرے کا فرش تک لرزنے لگا۔ پیچھے کھڑا ہارون کمال بدک کے 2 قدم پیچھے ہوا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہکلاتے لبوں سے بس اتنا ہی منہ کھول پائی۔ تمہاری ہیلپ کر رہا تھا یار، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ ڈھٹائی سے بولا تو ہیرا کو آگ لگ گئی۔ تمہیں کس نے بلایا مدد کے لیے؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مجھے بھی تمہاری خوبصورت کمر دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم اس قدر مشکل میں تھی، سوچا ہیلپ کر دوں۔ اس کی بات نے ہیرا پہ گھڑوں پانی ڈال دیا۔ اوپر سے اس چست لباس میں اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت سناتی، اچانک اس کا موبائل بیڈ پہ تھر تھر آیا۔ وہ فون کی جانب بڑھی۔ اتنے میں ہارون کمرے سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ اس کی فرینڈز کال کر رہی تھیں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اسے کبھی بھی بند سور کے پارٹیز میں جانا پسند نہیں تھا، مگر آج تو وہ عذاب میں پھنس گئی تھی۔ اوپر سے رونما ہونے والے اس واقعے نے اسے شرمندگی کے گڑھے میں ڈال دیا تھا۔ کمینہ، اب نہ جانے کتنی بار اسے تانے دے گا خوبصورتی کے۔ جلدی سے آنکھوں میں کاجل ڈالے، ہلکی سی لپسٹک لگائے۔ آئینے میں دیکھ کر موڈ بگڑ گیا۔ کیا ہو جاتا جو خدا مجھے تھوڑا سا رنگ بھی دے دیتا۔ گہری کالی آنکھوں میں کاجل جچ رہا تھا، کٹاؤ دار ہونٹ اور باریک سی ناک، وہ بالکل پرفیکٹ تھی۔ اگر جو اس پر سفیدی پھیر دی جاتی تو میرون رنگ میں اس کا سانولا رنگ اور بھی نمایاں تھا، مگر اب مجبوری تھی۔ وہ دوبارہ سے اس لباس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے جلدی سے باہر نکلی اور تایا جان کے کمرے کی طرف لپکی۔ کمرے میں ہارون کمال بھی کھڑا تھا۔ ہیرا کا موڈ سخت بیزار ہوا، مگر اسے نظر انداز کر گئی۔ تایا جان، جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم نیچے چلو، میں آ رہا ہوں، وہ نرمی سے کہہ کے اپنے بال سنوارنے لگے۔ ہارون کی نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوئیں۔ اس نے آج تک اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب نہ جانے کیوں اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ اسے گھوری سے نواز گئی تو ہارون نے ایک آنکھ ونک کر کے اسے مزید تپایا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ دل عجیب پشیمانی کا شکار تھا۔ وہ تایا جان کی گاڑی میں وہاں پہنچ گئی۔ سب اسی کے منتظر تھے۔ ہمیشہ سے پر اعتماد لگنے والی کا ہر اعتماد آج ڈگمگا رہا تھا، کیونکہ اس کی کلاس فیلوز کا کمپلیکشن اس سے کافی حد تک فیئر تھا۔ نین نقش اتنے پیارے نہیں تھے، مگر پھر بھی صرف رنگ کی وجہ سے وہ خوبصورت دکھتی تھیں۔ جو بھی لباس پہنتی تھیں ان پہ جچ جاتا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی وہاں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی کلاس کے چند لڑکے بھی وہاں پہ تھے، مگر آج وہ سب سے نظر چرا رہی تھی، کیونکہ یہ کوئی کلاس نہیں تھی جہاں وہ گردن اکڑا کے بیٹھتی اور پروفیسر کے ہر سوال کا فر جواب دے کے ستائش وصول کرتی۔ آج اسے اپنا آپ بہت کمتر سا لگ رہا تھا۔ سب لوگ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ یہ ریسٹورنٹ کم اور کلب زیادہ لگ رہا تھا، جہاں رنگ برنگی روشنیوں نے سما باندھ دیا تھا۔ تیز میوزک پہ ناچتی لڑکیاں اور لڑکے آج شاید اپنی حدود پھلانگنے کے در پہ تھے، مگر وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اچانک پروفیسر جمیل کسی کے ہمراہ اس کی جانب آئے۔ ہیرا بیٹے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ انجوائے کرو نا، اور ان سے ملو۔ یہ ہے میرا بیٹا فیضان جمیل، آسٹریلیا سے آیا ہے، حال ہی میں MBBS کیا ہے، اور اسے قابل اور ذہین لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ہیرا نے اسے دیکھا جو اسی کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی مروتاً کھڑی ہو گئی۔
سلام کیا۔ تو آپ ہیں ہیرا سرفراز، جن کی ہر وقت میرے بابا کی زبان پہ تعریف ہوتی ہے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہیرا مزید نروس ہو گئی۔ یہ تو سر جمیل کا حسن نظر ہے، ورنہ میں کہاں اس قابل۔ ارے آپ تو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہیں۔ آئی ریئلی لائک اٹ۔ بابا آپ کی اسٹوڈنٹ سے مل کے بہت اچھا لگا۔ وہ مسکرا کے گویا ہوا تو جمیل صاحب ایکسکیوز کرتے وہاں سے چلے گئے۔ فیضان اب کھل کے اس سے باتیں کرنے لگا جیسے پرانی شناسائی تھی۔ ہیرا بھی بہت جلدی اس کی پرسنالٹی سے مروب ہو کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ رات ڈھل رہی تھی اور وہ بار بار رسٹ واچ کو دیکھ رہی تھی۔ تایا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ ہمارا گھر آپ کے گھر کے راستے میں ہی آتا ہے۔ میں اور بابا بس نکلنے ہی والے ہیں۔ وہ اس قدر دوستانہ لہجے میں بولا کہ ہیرا مسکرا اٹھی۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس تایا جان آنے ہی والے ہوں گے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہارون کمال اندر داخل ہوا۔ یہ نمونہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ہیرا گھر چلیں، ابا کسی کام میں بزی تھے اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا تو ہیرا نے فیضان سے معذرت کی۔ اچانک ہارون نے فیضان کی طرف دیکھا۔ آپ کی تعریف؟ فیضان مسکرا کے اس سے ہاتھ ملانے لگا۔ میں ہیرا کا نیا فرینڈ ہوں، اب تو اکثر ملاقات ہوتی رہے گی، ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ ہیرا بہت جلدی میں اپنے بابا کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ مجھے اپنی لائبریری دکھائیے گا جس کی آپ بات کر رہی تھیں، مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو ہارون سلگتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جی ضرور آئیے گا ہمارے گھر، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھاؤں گا جو کافی دلچسپ ہے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہ نہ جانے کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اوکے فیضان، اب میں چلتی ہوں، ٹیک کیئر۔ وہ جان چھڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی۔ جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آگے آ کے بیٹھو، میں کوئی ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا۔ وہ دروازہ کھولتا ہوا اسے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہیرا سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی آگے بیٹھ گئی۔ زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ بھی اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اتنا ہینڈسم لڑکا تمہیں لینے آیا ہے، اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، وہ اسے چھیڑتا ہوا بولا۔ کاش اس ہینڈسم لڑکے میں تھوڑی سی تمیز بھی ہوتی اور اخلاقیات نامی کوئی چیز ہوتی۔ وہ طنز کیے بغیر رہ نہ سکی۔ تم شکر کرو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا۔ وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پہ مکہ مارتا ہوا ہیرا کو چونکا گیا۔ ہارون کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار جلن دیکھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ بات سمجھ سے باہر تھی، مگر اس کی اگلی بات پہ ہیرا کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں ہیرا، کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دم گاڑی روک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، جو سانس تک روک چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں ایسا بیہودہ مذاق بالکل بھی نہیں سننا چاہتی۔ وہ صدمے کے مارے اتنا ہی بول سکی۔ یہ مذاق نہیں ہے، مجھے ہر طرف صرف تم نظر آتی ہو، اور جب سے میں نے تمہاری کمر دیکھی ہے میرا چین قرار سب اڑ گیا ہے۔ میں تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں، چھونا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ اتارتا اس کی جانب کھسکا تو ہیرا بدک کے پیچھے ہٹی۔ ایسا بیہودہ قسم کا اظہار محبت، وہ بھی ہارون کمال کے منہ سے، انبلیویبل۔ میں تایا جان سے کہوں گی کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے اور میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میرے قریب مت آنا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اس کے ارادے بھانپ کے وارن کرنے لگی، مگر ہارون کی آنکھوں میں جیسے جنون سا اتر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہیرا کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کے اسے اپنے قریب تر کر گیا کہ ان کی سانسوں کے درمیان تصادم ہوا۔ ہیرا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ مکمل اس کے ہونٹوں پہ قابض ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کر کے
اس کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے بائٹ کرتا اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ ہیرا اس کے سینے پہ مکے مارتے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا مضبوط شکنجہ اسے بے بس کر گیا تھا۔ جب وہ جی بھر کے اپنا جنونی پن اتار چکا تو ایک دم خود ہی اسے آزاد کر گیا۔ یہ میری محبت کا پہلا تحفہ تھا، یقیناً تمہیں دل فریب لگا ہوگا۔ واپس سیٹ بیلٹ پہنے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اور ہیرا کا وجود ایسے تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ صدمے سے گنگ بول تک نہ سکی، سانس شاید اندر ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے توڑ توڑ کے جملہ مکمل کیا تو وہ مسکرا دیا۔ جانے من محبت سب کچھ کروا گزرتی ہے، اب تم پہ صرف میرا حق ہے، یہ حق کسی کو لینے نہیں دوں گا میں۔ وہ اسے وارن کرتا گاڑی کی اسپیڈ بڑھا گیا۔ گھر آنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئی، بے یقینی سی بے یقینی تھی، جیسے وہ خواب میں تھی۔ وہ ہارون کمال جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا چیز سمجھتا تھا اور ہیرا کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرتا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ اس کا دماغ صرف یہی سوال سوچ رہا تھا۔ اسے مجھ سے محبت ہو گئی؟ ایسا ممکن نہیں۔ وہ کئی لمحے خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس کا نچلا ہونٹ سوج چکا تھا۔ ایک لمحے کو وہ لمس یاد آنے پہ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے سینہ پھلانگ کے باہر آ جائے گا۔ اس کا دل پہلی بار اس انداز سے دھڑکا تھا اور وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ارے تو بڑا ماسٹر نکلا یار، اسے کس بھی کر دی۔ آئی کانٹ بلیو۔ طلحہ کا صدمے سے برا حال تھا۔ تم یہ پوچھو کہ میں نے کس دل سے اسے کس کی ہے، مجھے تو خود پہ حیرت ہو رہی ہے۔ ہیرا جیسی لڑکی جو کسی لحاظ سے بھی میرے ساتھ جچتی نہیں ہے، میں نے تیرے گھٹیا مشورے پہ اس سے محبت کا اظہار کیا۔ میرا دل مجھ پہ لعنت بھیج رہا ہے تب سے۔ وہ اپنے الجھے بالوں میں انگلیاں چلاتا بولا، تو کیا ضرورت تھی عمران ہاشمی بننے کی؟ بس اظہار کر دیتا، یہی کافی تھا۔ ہیرو پنتی دکھانا ضروری تھا کیا؟ وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتا بولا، ہیرو پنتی نہ دکھاتا تو اپنا بدلہ کیسے لیتا؟ اب دیکھنا، میرا لمس اس کی راتوں کی نیند حرام کر دے گا۔ بڑی آئی ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کے خواب دیکھنے والی، اب دیکھتا ہوں کیسے کتابوں میں سر دے کے بیٹھے گی۔ ہر وقت اس کے حواسوں پہ سوار نہ رہا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ طلحہ کو چیلنج کرتا اٹھا تھا۔ اب میں گھر جا رہا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ رات بھر خود پہ لعنت بھیجی ہے، کئی بار ٹوتھ برش کیا ہے، اف کیسے اس پیپسی کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ وہ سوچنے پہ پھر سے کوفت کا شکار ہوا اور طلحہ دیر تک ہنستا رہا۔ ویسے اتنی بھی بری نہیں ہے وہ، شکل تو اچھی ہے، بس رنگ ہی ذرا سانولا ہے۔ اگر تو اسے کس نہ کرتا تو میں تو تیرے ابا سے اس کا ہاتھ مانگنے والا تھا۔ اچھا ہے نا بیوی ڈاکٹر ہوگی تو میرا فیوچر بھی بنا دیتی، مگر اب کیا فائدہ۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا ہارون کو چونکا گیا۔ اسے پہلی بار طلحہ کی بات بری لگی۔ منہ توڑ دوں گا تیرا اگر ایسا سوچا بھی تو کمینے۔ وہ ایک دم سے غصہ ہوا تو طلحہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ عجیب مخلوق ہے تو بھی، بالکل کھسکا ہوا، جا دفع ہو جا۔ ان کی ملاقات کا اختتام لڑائی پہ ہوا تھا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ وہ ہارون کا سامنا بہت کم کرتی تھی، زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہتی۔ دل میں ہر وقت عجیب سے خیالات پیدا ہو کے اس کا دھیان بھٹکا دیتے تھے۔ اس نے آج تک کسی مرد کو نہیں سوچا تھا، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، خود کو اتنے بلند مقام پہ لے جانا کہ دنیا اسے جھک کے سلام کرے۔ مگر اب تو وہ اپنا مقصد بھی بھولنے لگی تھی۔ رزلٹ آنے والا تھا اور وہ اتنی ایکسائٹڈ نہیں تھی، نہ جانے کیوں۔ ہارون جب بھی اس کے سامنے آتا تھا کوئی زو مانی بات کر دیتا تھا کہ وہ کئی دن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچتی رہتی، جن سے مخالف کی کشش پہلی بار اس پہ حاوی ہوئی تھی اور وہ بے بس تھی۔ اور پھر اس کا رزلٹ بھی آ گیا۔ اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ سب گھر والے اسے سر پہ اٹھائے پھر رہے تھے، تایا کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے تھے۔ بار بار اس کا سر چومتے، مجھے تم پہ فخر ہے بیٹا، میں اپنے بھائی کی نظروں میں سرخرو ہو گیا آج۔
تمہیں تو کوئی بھی میڈیکل کالج فری میں ایڈمیشن دے دے گا. چلو ہمارے خاندان میں کوئی تو ڈاکٹر بنے، ورنہ میری اپنی اولاد تو ایسی نا ہجار نکلی کہ BA تک کلیئر نہیں کر سکی. اب ان کا نشانہ ہارون کی جانب تھا. جو سر کھجاتا وہاں سے رفو چکر ہوا. صرف وہی تھا جو خاموش تھا، اور ہیرا کو پہلی بار اس کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی. وہ اس کا کزن تھا، مبارکباد تو دے سکتا تھا. رات کو چھت پہ وہ بے مقصد چاند کو دیکھ رہی تھی کہ کوئی آہٹ اس کے پاس سنائی دی. اس نے چونک کے دیکھا تو اس کے پاس وہ کھڑا تھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا. آ گیا خیال تمہیں مجھے مبارکباد دینے کا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کرنے لگی. وہ اسے عجیب سے انداز میں دیکھ رہا تھا. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا یہی شکل نہیں ہے جس سے تم محبت کرتے ہو؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی. کیا تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس اچانک سوال پہ وہ چونک سی گئی. اس کا اظہار محبت بھی اچانک تھا اور اب شادی کی بات بھی اچانک. مجھے لگتا ہے کہ تم میرے بارے میں سوچنے لگی ہو. کیا میرا اندازہ درست ہے؟ وہ جیسے تصدیق چاہ رہا تھا تو ہیرا ایک دم سے سر جھکا کے لب کاٹنے لگی. شاید وہ شرما گئی تھی. اگر میں کہوں کہ ہاں تو؟ اب وہ ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ تمسخرانہ سا مسکرا دیا. دیکھا، میرا چارم ہی ایسا ہے مس ہیرا کہ کوئی لڑکی بچ نہیں سکی. آخر تم بھی ہو گئی نا مبتلا میری محبت میں. واہ، مزہ آ گیا آج تو. وہ کھلکھلا کے ہنستا جا رہا تھا اور ہیرا کو پہلی بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، جیسے پہلے والا ہارون کمال پھر سے زندہ ہو گیا ہو. انا پرست، کڑوا، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے والا. لڑکیاں ہوتی ایسی ہیں، چاہے سائنس کی کتنی بھاری بھرکم کتابیں ہضم کر لیں، بورڈ ٹاپ کر لیں، مگر بہت بدھو ہوتی ہیں. کوئی انہیں خوبصورت لڑکا اپنی طرف متوجہ ہوتا دکھا اور ادھر اپنا دل اس کے ہاتھوں بیچ بیٹھی. ادھر آؤ ذرا تمہیں کچھ دکھاؤں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا. وہ ابھی تک ساکت تھی. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مگر وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے پیچھے آیا، اپنی گردن جھکا لی. دیکھو ذرا، تمہارا دل جھوٹ بولتا ہے یا یہ آئینہ؟ ارے دیکھو نا، نظر کیوں جھکا لی؟ پہلے مجھے دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو، اور پھر اپنے دل سے پوچھو کہ کیا وہ ہارون کمال کی سنگت کے قابل ہے؟ وہ اس قدر شفافیت سے بولا کہ ہیرا کو اپنا دل پسلیوں میں دھنستا محسوس ہوا. تم چاہے جتنے مرضی بورڈ میں ٹاپ کر لو ہیرا، تمہاری شکل نہیں بدلنے والی مائی ڈیئر انوسینٹ کزن. اور اس صورت پہ تو ہارون کمال کبھی نہیں مرے گا. اس کا کہا ہوا میں بلند ہوا تھا اور ہیرا پستی میں گر گئی. اس نے آج تک اتنی حد تک محسوس نہیں کی تھی. آج تو اس کی کامیابی کا دن تھا، فتح کا دن، جب دنیا جھک کے اسے سلام کرے گی. اور آج کے دن وہ اس قدر پستی میں گری کہ شاید کبھی سر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتی تھی. وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا. آج واقعی اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا. ہیرا کو اس حالت میں دیکھنا تو اس کا خواب تھا. اس لڑکی کی وجہ سے اس نے کس قدر ذلت اٹھائی تھی. اس کی شخصیت دب کے رہ گئی تھی. اپنے باپ کی نظروں میں بھی وہ ایک نالائق تھا. وہ اسی قابل تھی. میں چاہتا ہوں کہ جب جب تمہیں میرا خیال آئے، جو اب ہر وقت ہی آئے گا، تب تب تم آئینہ دیکھو اور ڈر جاؤ. وہ پھر سے ہنسنے لگا، مگر اس کی ہنسی کو بریک لگی جب ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا. ہارون کو اس رد عمل کی امید تھی، اس لیے وہ حیران نہیں تھا. تم اس دنیا کے سب سے گھٹیا اور گھمنڈی انسان ہو ہارون، اور گھمنڈی انسان کا گھمنڈ جب ٹوٹتا ہے نا تو اس کی شکل مجھ سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. میں اس دن کا انتظار کروں گی جب تم ایڑی کے بل میرے آگے جھکو گے، اور میں تم پہ ترس نہیں کھاؤں گی. کیونکہ یہ بات اپنے ماتھے پہ لکھ لو کہ ہیرا سرفراز نے تمہیں اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھا. وہ اسے اپنے کمرے سے دھکا دیتے، زور سے دروازہ بند کرتے، وہیں بیٹھی ہچکیوں سے رونے لگی. اس کو محبت کرنے کی انتہائی بھیانک سزا ملی تھی. تایا جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اسلام آباد کے میڈیکل کالج میں پڑھوں گی.
اسکالرشپ پہ مجھے وہاں ایڈمیشن ملا ہے، میں وہیں رہوں گی اور آپ مجھے منع نہیں کریں گے پلیز، وہ التجا کرنے لگی۔ مگر بیٹا اکیلی کیسے رہو گی وہاں تم، اور اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لاہور میں بھی تو اتنے اچھے اچھے میڈیکل کالجز ہیں نا، وہ پیار سے اسے سمجھانے لگے۔ مگر وہ بضد تھی، وہ یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ وہاں میں گرلز ہاسٹل میں رہوں گی، کوئی ایشو نہیں ہوگا، پڑھائی پہ بھی فوکس رہے گا میرا، وہ قائل کرنے والے انداز میں بولی۔ آخر تایا جان نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی، کیونکہ وہ ہیرا کا ہر خواب پورا کرنا چاہتے تھے۔ جاتے ہوئے نازش اسے گلے لگا کے روئی تھی۔ کیوں جا رہی ہو چھوڑ کے؟ میں کیسے رہوں گی؟ ارے تم کوئی بچی تو نہیں ہونا، اور میں چھٹیوں میں آتی رہوں گی۔ اور یوں وہ اپنا خواب آنکھوں میں لیے وہاں سے چلی گئی۔ جاتے وقت نہ ہارون اس سے ملا تھا نہ وہ اس سے ملی، اور شاید یہی بہتر تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی میری محبت کے قابل نہیں تھی؟ آخر بدلہ لینے کے لیے میں اس حد تک کیسے گر سکتا ہوں؟ کیا ضرورت تھی اس حد تک جانے کی، اس نازک لڑکی کا دل توڑنے کی؟ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، مگر انا کو بلند رکھنا تھا۔ 5 سال بعد آج اس کا MBBS مکمل ہو چکا تھا۔ 5 سال اسلام آباد کی سرزمین پہ گزارنے کے بعد وہ واپس آ رہی تھی۔ انا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی مجبوری تھی، کیونکہ تایا جان اب اسے مزید دور نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ایئرپورٹ پر وہ سفید کوٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، ارد گرد کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ انتہا کی پرکشش لگ رہی تھی، چہرہ دھلا دھلایا، سیاہ چمکدار اور ذہانت سے پر آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں کہ اچانک نازش پیچھے سے اس سے لپٹ گئی اور ہیرا مسکرا دی، پھر اسے گلے سے لگایا۔ بہت مس کیا آپ کو ڈاکٹر ہیرا، اب تو آپ سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی تو ہیرا اس کے سر پہ چپت رسید کرتے بولی، اب تو تم بھی بہت جلد ہاتھ سے نکلنے والی ہو شادی کے بعد، دیکھنا مجھ سے بھی زیادہ بیزی ہو جاؤ گی۔ اور نازش جھیم گئی۔ جتنا بھی بیزی ہو جاؤں تمہارے لیے ہمیشہ وقت ہوگا۔ تایا جان نظر نہیں آ رہے، ویسے تو بڑا مس کرتے تھے مجھے، مگر لینے نہیں آئے، وہ بھی مصنوعی ناراضگی سے بولی کہ اچانک پیچھے سے تایا جان بھی آ گئے۔ بھلا میں اپنی بیٹی کو کیسے لینے نہیں آتا؟ اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ ہیرا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ ان 5 سالوں میں اس قدر بیزی رہی کہ بہت کم ہی لاہور آتی تھی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، بہت ہی اچھے پکوان بنائے ہیں تمہارے لیے، آج میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، میرا سینہ تو فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ دوران سفر وہ ہر اس اذیت کو یاد کرنے لگی جو لاہور نے اور اس کے باسیوں نے اسے دی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اپنی اس خلش کو کم نہ کر سکی جو کسی سفاک شخص کے ہاتھوں اس کے دل کا خون کر گئی تھی۔ بظاہر کامیاب اور قابل رشک دکھنے والی ہیرا کے اندر کا احساس کمتری آج بھی وہیں تھا، مگر وہ مسکرانے پہ مجبور تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ تائی سے ملی، وہ بھی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ماشاء اللہ، ہماری ہیرا تو بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اس کی بلائیں لینے لگی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، ہر چیز ویسے ہی ترتیب سے جڑی تھی۔ رات کے کھانے پہ سب ساتھ تھے سوائے ہارون کے۔ جب سے وہ آئی تھی وہ ہیرا کو نظر نہیں آیا تھا، نہ اس نے پوچھا تھا۔ نازش نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا، ویسے ہیرا، ہارون بھائی بھی بہت ذمہ دار ہو گئے ہیں، گھر کے بڑے مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے انہوں نے، بابا کا سارا بزنس سنبھال لیا، اب تو بابا کو کوئی فکر ہی نہیں ہے نا بابا؟ ہاں بالکل، میں خود حیران ہوں، جتنا وہ نااہل تھا اب اتنا ہی قابل بن چکا ہے۔ چاہے اس کا BA کلیئر نہیں ہوا مگر بزنس کے سارے گر سیکھ لیے ہیں۔ ہماری لاہور والی فیکٹری کا انچارج اب وہی ہے جو ہم دونوں بھائیوں نے مل کے بنائی تھی۔ ہیرا بیٹا، تمہارا بھی اس میں آدھا حصہ ہے، میں تمہارا حق نہیں کھاؤں گا، وہ جتانا نہیں بھولے تھے۔ ارے تایا جان، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ مجھ سے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور سنائیں تائی جان، نازش کی شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ شاپنگ ہو گئی مکمل؟ اس نے ٹاپک بدلا تو نازش شرما گئی۔ ارے نہیں بیٹا، تم اب آ گئی ہو نا، مل کے کریں گے تیاری۔ اور شادی سے یاد آیا،
خیر سے تمہاری بھی عمر ہے اب شادی کی. لڑکیاں جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں انہیں گھر سنبھالنے کی فکر ہونی چاہیے. کیوں کمال صاحب، ٹھیک کہا نا میں نے؟ وہ اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگیں تو وہ ہیرا کی جانب دیکھنے لگے. ارے اب اس کا MBBS مکمل ہوا ہے، ابھی کہیں جاب کرے گی، کچھ سال تو اسے کریئر بنانے دیں، یا آپ ہیرا سے ہی پوچھ لیں کہ یہ کیا چاہتی ہے. ہیرا ایک دم سے نروس ہو گئی. تایا جان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی بس جاب پہ فوکس کرنا ہے، اسپیشلائزیشن کرنا ہے. اس کی بھوک جیسے اس نام سے ہی ختم ہو چکی تھی. وہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی. اگلے روز سے ہی نازش کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں. تایا جان کے دوست کا بیٹا فرقان تھا، اسی سے نازش کا رشتہ طے ہوا تھا. وہ بہت خوش تھی اور ہیرا بھی اس کی خوشی میں خوش تھی. وہ تائی اور نازش مارکیٹ شاپنگ کے لیے جانے لگے تھے. اسے لگا شاید تایا چھوڑنے جائیں گے، مگر جب گاڑی میں بیٹھی تو ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی. فرنٹ سیٹ پہ وہی دشمن جاں بیٹھا تھا، اپنی سفید انگلیاں اسٹیئرنگ پہ جمائے شاید ان کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. دونوں کی نظریں آپس میں ملیں تو ہیرا نے فوراً نظریں جھکا لی، مروتاً سلام کیا، جس کا جواب خوش دلی سے دیا گیا. مگر ہیرا کو تو بس اس کا ایک ہی لہجہ یاد تھا جو وہ چاہ کے بھی نہیں بھولی تھی. مارکیٹ میں وہ نازش کے ساتھ چپکی رہی. وہ بڑھ چڑھ کے خریداری کر رہی تھی. ہیرا، یار ہمارا مہندی کا ڈریس سیم ہوگا، بس مجھے نہیں پتا. وہ بضد تھی. ہیرا اتنا کامدار لہنگا دیکھ کے ہی پریشان ہو گئی. نہیں نازش، میں اتنا ہیوی نہیں پہنتی، پلیز. ویسے بھی تمہارا رنگ گورا ہے، تم پہ یہ کلر بہت اچھا لگے گا. وہ ٹالنے والے انداز میں بولی تو ہارون نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ارد گرد دیکھنے لگا. ارے تم تو مجھ سے زیادہ پیاری لگو گی اس کلر میں. یہ کیا بات کی؟ بس میں یہی ڈریس تمہارا بھی لے رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا. اور ہیرا بس چپ ہو گئی. وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی. نازش کی مہندی پہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو اس لہنگے میں ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی. اس کا دلکش اور پرکشش سراپا آج بناؤ سنگھار میں بہت بھلا لگ رہا تھا. تم جب جب خود کو آئینے میں دیکھو گی تمہیں احساس ہوگا کہ تم ہارون کے قابل نہیں. ایک دم سے اسے لفظوں کی گونج سنائی دی تو وہ بدک کے پیچھے ہٹی. اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، مگر نیچے جانا ضروری تھا. مہندی کے فنکشن میں اسے لگا جیسے وہ کسی کی نظروں کے مسلسل حصار میں ہے. رات کو وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی تو کوئی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا. وہ ہارون تھا جو شاید اسی کے انتظار میں تھا. وہ ایک دم ٹھہر سی گئی، پھر کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو اچانک وہ اس کے سامنے آیا. کیسی ہو کزن؟ وہ مسکرا کے بولا تو ہیرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. یہ کون سا وقت ہے ایک لڑکی کے کمرے کے باہر کھڑے ہونے کا؟ حال چال پوچھنے آیا ہوں. کیا کوئی جرم کر لیا؟ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا. آج بھی اس کی مقناطیسی شخصیت مخالف کو جکڑ لیتی تھی، مگر وہ ہیرا تھی، دوبارہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی. میں بالکل ٹھیک ہوں، زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑی ہوں. تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گی، اپنے خواب پورے نہیں کر سکوں گی، تمہاری ان بیہودہ باتوں کی وجہ سے خود کو تباہ کر لوں گی؟ ہاں، مگر دیکھو تو ذرا، میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہوں ہارون کمال، اور مجھے تمہاری اس مروت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب جاؤ یہاں سے. وہ نخوت سے بولی تو ہارون اس کی کلائی تھامتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا. وہ آج بھی نڈر اور بے باک تھا، جیسے ہیرا کی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو. ابھی تک نہیں بھولی تم وہ بات؟ تم میرے بارے میں جو بھی سوچتی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ اب میں تمہارے متعلق کیا سوچنے لگا ہوں. سو ویٹ اینڈ سی مس ہیرا. پہلے جو بات مذاق تھی وہ اب حقیقت بن کے تمہارے سامنے آئے گی. وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا سرگوشی میں بولا اور پھر چلا گیا. ہیرا وہیں ساکت رہ گئی. وہ آج بھی اس کی سانسیں روکنے پہ قادر تھا اور نہ جانے کیا دھمکی دے کے گیا تھا. آج رات پھر اس کی نیند حرام ہونے والی تھی.
نازش کی شادی کے اگلے ہفتے ہی ہیرا کے لیے فیضان کا رشتہ آ گیا۔ وہ فیضان جو ہیرا کے پروفیسر کا اکلوتا بیٹا اور ایک کامیاب ہارٹ سرجن تھا۔ ہیرا کی خواہش بھی ہارٹ سرجن بننے کی تھی۔ وہ اکثر ہی پروفیسر جمیل سے ان ٹچ رہتی تھی اور انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی قابل لڑکی چاہیے تھی۔ تایا تائی ششو پنج میں پڑ گئے۔ یہ سب اچانک ہوا تھا اور ہیرا کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ فیضان کا رشتہ آ جائے گا، اس لیے ابھی وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تایا تائی نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور انہیں رخصت کرنے لگے تھے کہ ہارون کمال لاؤنج میں داخل ہوا۔ فیضان کو دیکھ کے اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھ گئی۔ مروتاً سلام کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھ گیا۔ ہیرا بھی انگلیاں مروڑتی نروس سی بیٹھی تھی۔ جی تو آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ وہ ادائے بے نیازی سے بولا تو کمال صاحب نے گلا کھنکارا اور ان کے آنے کی وجہ بتائی۔ ہارون ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر اگلے ہی لمحے وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ بابا انہیں بتایا نہیں کہ ہیرا کا رشتہ تو بچپن سے مجھ سے طے ہے؟ وہ کمال معصومیت سے بولا کہ لاؤنج میں سب کو سکتہ ہو گیا۔ ہیرا اور میں بہت جلد شادی کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ ہیرا کے ٹیچر تھے اس لیے آپ کو تو اسپیشل انویٹیشن بھیجیں گے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا اٹھا تو ان باپ بیٹا کو بھی اٹھنا پڑا۔ ہیرا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ آخر یہ شخص کیا چاہتا تھا اس سے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ ان کے جانے کے بعد وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ تایا نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ وہ بھی کمال فرما برداری سے ان کے پیچھے چل دیا۔ یہ کیا تماشا لگایا تم نے لاؤنج میں؟ مجھے ہیرا کی نظروں میں شرمسار کر دیا تم نے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ غصے سے پھنکارے۔ کیوں بابا، اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ میں نے وہی کہا جو سچ ہے۔ وہ ڈھٹائی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالتا بولا۔ اچھا سچ بتایا ہے جس سے آج تک ہم بھی بے خبر تھے۔ واہ بھائی، آج تک تم اس سے دشمنی کرتے آ رہے ہو۔ اگر میں تمہارے رویے میں اس کے لیے نرمی دیکھتا تو میں خود تم دونوں کی نسبت طے کرتا، مگر میں اس بچی کی زندگی کیوں تباہ کروں؟ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ ابھی بھی افسوس میں تھے۔ تو مجھ میں کیا برائی ہے بابا؟ اب تو میں آپ کے مطابق لائق فائق اور ہونہار بچہ بن گیا ہوں۔ کیا مجھے اس کے قابل نہیں سمجھتے آپ ابھی بھی؟ ہارون کی بات پر وہ لاجواب ہوئے۔ یہ بات تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی نہ کہ اس وقت جب کوئی اور اسے دیکھنے آیا۔ اور اس بچی کی رضامندی ضروری ہے۔ میں اس سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ چلیں یہ آپ کی شرط ہے تو مجھے 2 دن کا وقت دیں۔ وہ 2 دن بعد خود آ کے آپ کو ہاں بولے گی۔ اس کا اعتماد قابل ستائش تھا۔ کمال صاحب حیران رہ گئے۔ تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے، سمجھے؟ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولے تو ہارون کہا لگا کے ہنسا۔ کم آن بابا، وہ فیڈر پیتی بچی نہیں ہے کہ میں اسے زبردستی کسی بات پہ مجبور کروں گا۔ نہ ہی میں کسی گینگ یا مافیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ بے فکر رہے۔ ٹھیک ہے، مگر اگر وہ ابھی شادی کے لیے نہیں مانے گی تو کوئی اسے مجبور نہیں کرے گا۔ ویسے بھی ابھی وہ ڈاکٹری پڑھ رہی ہے۔ ان کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ تو بابا میں کون سا بچہ ہوں جو اس کی کتابیں پھاڑ دوں گا یا ڈاکٹری کے آلات خراب کر دوں گا؟ وہ شادی کے بعد بھی یہ شغل جاری رکھ سکتی ہے۔ وہ بے نیازی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اسے اب اگلا مور کا سر انجام دینا تھا جو کافی کٹھن تھا۔ اس لڑکی کو اپنی محبت کی سچائی کا یقین دلانا جو ان 5 سالوں میں اس پر وارد ہوئی تھی۔ کیا وہ کر لے گی یقین؟ میں سمجھتی تھی کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو اور خود غرض ہو، مگر تم تو کمال کے ایکٹر بھی ہو۔ واہ، داد دینی چاہیے تمہیں۔ میں تمہاری غلط فہمیاں دور کرنے نہیں آیا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس جمعے کو ہمارا نکاح ہے۔ تیاری کر لو۔ بابا جان تم سے تمہاری رائے پوچھیں گے، تم ان کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہیں اس گھر میں ہمیشہ رکھنے کی خواہش بھی انہی کی ہے۔ ویسے بھی تم ابھی نہیں مانی تو کوئی بات نہیں، میں چند سال ویٹ کر لوں گا، مگر یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ ہاں، میں تو تمہارے قابل نہیں تھی نا۔ میری اوقات بہت پہلے بتا چکے تھے تم مجھے۔ میں تو نہیں بھولی۔
وہ بے بسی سے بولی تو ہارون مسکرایا۔ وجہ شادی کے بعد بتا دوں گا، ابھی بتا دی تو خوشی سے تم مر ہی نہ جاؤ، اور میں چاہتا ہوں تم 1000 سال جیو میری بیوی بن کے۔ وہ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتا مخمور لہجے میں بولا، پھر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ آئینہ جھوٹ بولتا ہے ہیرا، اور یہ دل اس وقت سچ بولتا ہے جب ہم بہت کچھ غلط کر چکے ہوتے ہیں۔ مگر فکر مت کرو، جو دل توڑتا ہے اس کو جوڑنے کی دوا بھی اسی شخص کے پاس ہی ہوتی ہے۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتا چلا گیا، اور ہیرا ایک بار پھر سے اس شخص کی قربت کے آگے ہار گئی۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ہیرا بنت سرفراز، آپ کا نکاح ہارون کمال سے 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ سر جھکائے ہاں میں اشارہ کر رہی تھی، پھر قلم سے اس کاغذ پر دستخط گھسیٹ دیے۔ تایا جان نے اسے سینے سے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ مجھے تم پہ فخر ہے بیٹی، آج تم نے میرے دل کی مراد پوری کر دی، جیتی رہو۔ وہ اسے دعا دے رہے تھے۔ ہیرا نہیں جانتی تھی اس نے یہ فیصلہ کیسے کیا، بس جیسے خود ہی قسمت کا رخ اسے ہارون کمال کی جھولی میں ڈال گیا، اور وہ بس خاموش تھی، ہر طرح کے جذبوں سے ہاری۔ میرج ہال سے گھر کے راستے وہ ہارون کے ساتھ گاڑی میں آ رہی تھی تو بس ذہن اسی سوال پہ اٹکا تھا، کیا میں اب اس کے قابل بن گئی ہوں؟ کیا یہ نکاح اس نے ضد میں کیا ہے؟ کیونکہ محبت جیسا جذبہ تو اس شخص کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ گاڑی چلاتا اس کی سوچوں میں مخل ہوا۔ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی، یہ نکاح میں نے بس اس گھر میں ہمیشہ رہنے کے لیے کیا ہے، تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آئی تو ہارون کھل کے مسکرایا۔ نا منظور، میری بیوی میرے کمرے میں ہی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی اور فرمائش ہے تو بولو۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، میں تم سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، ابھی کمرے میں تو پہنچو مائی ڈیئر وائف، میرے چارم سے فرار ناممکن ہے، تعلق خود بخود بن ہی جائے گا۔ وہ کمال بے شرمی سے بولا کہ ہیرا سرخ پڑ گئی۔ میں تایا کو تمہاری شکایت، اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی رہ گئے۔ ہارون نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ ہاں ہاں بولو، کیا شکایت لگاؤ گی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے لگا، پھر اس کے قریب جھکا، بالکل لبوں کے پاس۔ یہ شکایت لگاؤ گی کہ میرے محرم نے گھر جانے کا انتظار بھی نہیں کیا اور گاڑی میں ہی مجھے کس کیا تھا؟ وہ نرمی سے بولتا اس کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ رکھے اس کے ہونٹوں پر اپنی دسترس لے چکا تھا۔ نرمی سے اس کا نچلا ہونٹ سک کرتا اب اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہیرا بے دم سی ہو گئی، اس کی ساری مزاحمت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ اب گھر چلیں یا اگلا کام بھی ادھر ہی کر لوں، کیونکہ اب مزید تم سے دور نہیں رہا جا رہا۔ وہ پاگل پن کی حد تک اس کا چہرہ چوم رہا تھا۔ ہیرا پوری کی پوری سرخ ہو چکی تھی۔ پلیز ہارون، گھر چلو، تنگ نہ کرو۔ وہ بے بسی سے پیچھے ہٹی۔ ہارون کو بھی اس سے دور ہونا پڑا۔ اب بتاؤ، سیدھا کمرے میں جانا ہے یا بابا کو شکایت لگانے جانا ہے؟ وہ اسے چھیڑتا ہوا بولا تو ہیرا اسے گھورنے لگی۔ وہ واقعی اس ڈھیٹ اور بے شرم انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جو اب اس کا شوہر بھی بن چکا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد وہ چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ سارا بناؤ سنگھار اتار کے سادہ سے لباس میں باہر آئی۔ ہارون کے دل کی دھڑکن اس کی سادگی کو دیکھ کر بے قابو ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی سے نفرت کر سکتا تھا جس نے ان 5 سالوں میں اس کی انا اور غرور کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اتنی جلدی چینج کر لیا تم نے، ابھی تو مجھے تمہاری نظر اتارنی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھتا بولا، بدصورت لوگوں کی نظر نہیں اتاری جاتی، تم اپنی نظر اتارو۔ وہ اسے نظر انداز کرتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے سامنے میز پہ بیٹھ گیا۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ معاف نہیں کرو گی؟ ناراض نہیں ہوں، بس اپنا راستہ بدل لیا تھا، مگر تم بدلہ لینے پہ ہی آ گئے۔ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تم نے۔ کیسے قبول کر لیا اب مجھے؟ ہاں، کیا آج میری شکل مجھے آئینے میں نہیں دکھاؤ گے؟
وہ اپنے اندر کا غبار جیسے نکال رہی تھی۔ تمہیں کیا دکھاؤں؟ میں نے تو مدت ہوئی اپنی شکل آئینے میں نہیں دیکھی۔ نفرت کرتا ہوں خود سے۔ میری انا اور غرور نے مجھے خود کو دیکھنے کے لائق کہاں چھوڑا ہے ہیرا۔ آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں جو ان 5 سالوں میں نے خود سے کئی بار کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں شروع سے ہی تم سے جیلس ہوتا تھا۔ مجھے تمہارا یوں پڑھاکو ہونا، بابا سے ڈانٹ کھانا تمہاری وجہ سے، تم سے جیلسی میں مبتلا کر گیا۔ یہ جیلسی اتنی شدید تھی کہ تمہیں ٹونٹ کرنے کا بہانہ نہیں جانے دیتا تھا۔ تم میری نظر میں بالکل پرفیکٹ تھیں۔ اپنے آپ کو تمہارے سامنے چھوٹا محسوس کرتا تھا، اس لیے تمہارے رنگ کو ٹارگٹ بنا کے تمہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا تھا ہیرا۔ تمہیں پتہ ہے جیلس کس سے ہوتے ہیں؟ جس کو ہم خود سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، اسی سے جیلسی ہوتی ہے۔ تمہاری وجہ سے میری ذات مسخ ہو کے رہ گئی تھی، حالانکہ تمہارا کیا قصور تھا اس میں کہ تم پرفیکٹ تھیں۔ اوپر سے میرے کمینے دوست نے مجھے تم سے جھوٹی محبت کرنے کا مشورہ دیا، اور جب میں نے تمہارے ساتھ وہ سب مذاق کر لیا، تمہیں توڑ کے رکھ دیا، تم میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مذاق نہیں تھا، میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ بس اپنی انا کا بت قائم کرنے کے لیے تمہیں توڑا، اور دیکھو آج مجھے، تم ایک ہارا ہوا انسان نظر آئے گا، مگر میں اپنی محبت میں نہیں ہار سکتا، تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا، اسی لیے مجھے تمہیں اپنانے کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ اگر تمہارا دل تمہیں ایک موقع دینے کو بولے تو پلیز میری محبت کو تسلیم کرنے کا ایک موقع مجھے دے دینا، ورنہ میں ساری عمر خود سے نظر نہیں ملا پاؤں گا۔ یہ وہ سچائی ہے جو آج تمہیں بتا رہا ہوں۔ 5 سال تڑپنے کے بعد تم چاہو تو اس تڑپ کو ختم کر دو، چاہو تو سزا کو طویل کر دو، سب اختیار تمہیں سونپتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ پہلی بار اس نے ہارون کمال کو اپنے سامنے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اس کا اپنا دل بھی جیسے پگھلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہ اتنا تو جانتی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کر کے اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ ہارون کے دل کو دھکا سا لگا، مگر ہیرا کے الفاظ نے اسے حوصلہ دیا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں دل سے، کیونکہ تم نے آج پہلی بار سچ بولا ہے اور مجھے اچھا لگا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی۔ ہارون اسے والہانہ پن سے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا ہیرا، بس ایک کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے وہ میز سے اٹھا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ تم نے کہا تھا کہ ایک دن تم مجھے اپنے سامنے جھکاؤ گی، اور آج مجھے یہ جھکنا شرمندگی کا باعث نہیں لگ رہا۔ میں ساری عمر تمہارے سامنے ایسے بیٹھ سکتا ہوں۔ وہ ایک دم مسکرائی اور اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تو تم بیٹھو یہاں اور میں بیڈ پہ سوتی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے۔ اس نے ایک ادا سے انگڑائی لی تو ہارون اسے لب بھینچے دیکھ کے رہ گیا۔ اس کی نظروں کی حدت نظر انداز کرتے وہ بیڈ تک گئی اور لحاف اوپر تک تان لیا، لائٹ آف کر دی۔ او تو محترمہ مذاق کے موڈ میں ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ خود ہی اٹھا اور آہستہ سے اس کے ساتھ ہی لحاف میں گھس گیا۔ میں صرف تب تک ہی گھٹنے ٹیکوں گا جب تم سامنے بیٹھی رہو گی مسز ہارون۔ تمہاری نیند کی حالت میں یہ اصول لاگو نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے اپنے آہنی شکنجے میں کستا ہوا بولا تو ہیرا شرم سے سرخ پڑ گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو، میں تایا جان کو تمہاری شکایت۔ اور پھر وہ دونوں ہی کھلکھلا کے ہنسے تھے۔ اچھا آج رات ہمارے درمیان جو بھی ہوا ابا کو مت بتانا، ورنہ وہ مجھے اور تمہیں گھر سے ہی باہر نکال دیں گے۔ وہ اب اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اس کے لب ہیرا کے کان کے بالکل قریب پھڑ پھڑائے۔ سانس لینے میں دشواری سی ہوئی۔ سانس لو بیگم، ابھی تو تمہیں ساری رات اور ساری عمر میری محبت کو سہنا ہے، سہ لوگی نا؟ وہ اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا بولا اور اسے بولنے کا موقع ہی کب دے رہا تھا۔ ہیرا کے جسم میں تھر تھری سی مچ گئی اس کی قربت کی شدت سے۔ ہارون پلیز مجھے سانس لینے دو، وہ گھٹا گھٹا سا چلائی تو وہ اس کے لبوں کو قید کرتا اپنا ہر سانس اس کے اندر اتارنے لگا۔ آج وہ واقعی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔